الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جو انسان دنیا میں آیا ایک دن اس نے رخصت ہونا ہے، یہ قانون قدرت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ قرآن کریم میں بھی کئی جگہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یہ کہہ کر مختلف رنگ میں اس طرف توجہ دلائی کہ انسان کو اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اسی سے پھر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے باقی رہنے اور باقی ہر چیز جو اس زمین پر ہے بلکہ اس کائنات میں ہے بلکہ کائناتوں میں ہے سب کے فنا ہونے کی خبر دی ہے۔ بس جب خدا تعالیٰ کی ذات ہی باقی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو اس دنیا کی زندگی سے زیادہ اگلے جہان کی زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے جو حقیقی اور لمبی زندگی ہے، جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے اس کے انعامات کا بھی وارث ہوگا اور نافرمانی کی وجہ سے سزا پانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس دنیا پر اگلی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اس حقیقی دلدار کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارتے ہیں، یا یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح گزاریں جس سے دلدار راضی ہو، دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ خدمت دین کے علاوہ انہیں کوئی دوسری دلچسپی نظر ہی نہیں آتی، دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ حقوق العباد بھی ادا کرو، کہ یہ بھی دین ہے۔ اپنے عہدوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نبھاتے ہیں اور اس کے نبھانے کے لیے راستے کی کسی روک کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کے سامنے عسر میں، یسر میں، تنگی میں، آسائش میں، بیماری میں، صحت میں صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خدا سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرنے والا بن سکوں، جو امانت میرے سپرد ہے اس کے ادا کرنے کا حق ادا کرنے والا بن سکوں۔ ایسے لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان
اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ہر وقت ایک سکون نظر آتا ہے، گویا نفس مطمئنہ کی تصویر بنے ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان خوبیوں کے مالک ہمارے ایک بزرگ کی وفات ہوئی ہے، جو یقیناً جماعت کا عظیم سرمایہ تھے، جن کا نام محترم سید عبدالحی شاہ صاحب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ عطا فرمائے، اس جماعتی نقصان کو محض اور محض اپنے فضل سے پورا فرمائے، ان کے بے شمار نعم البدل پیدا فرمائے، تاکہ احمدیت کا یہ قافلہ اپنی منزلوں کی طرف ہمیشہ اور تیزی سے رواں دواں رہے۔ اس وقت میں محترم سید عبدالحی شاہ صاحب کی کچھ ذکر خیر کروں گا۔ مکرم شاہ صاحب 12 جنوری 1932 کو کوریل ضلع اننت ناگ کشمیر میں پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ قادیان آ گئے تھے بڑے ہوئے تو، اور قادیان آنے کے بعد پھر وہیں سے جب پارٹیشن ہوئی ہے ہندو پاک کی، تو یہ پاکستان آئے۔ ان کی والدہ کشمیر میں ہی تھیں، اور ان سے یہ علیحدہ ہوئے ہیں، اور پھر 40 سال کے بعد ان کو جا کے مل سکے۔ 40 سال تک اپنی والدہ کو نہیں مل سکے۔ یہ جدائی انہوں نے دین کی خاطر برداشت کی۔ ان کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ ان کے دادا سید محمد حسین شاہ محلہ خانیار سری نگر کے گیلانی سید خاندان کے فرد تھے۔ اس خاندان کے افراد نے مذہبی اختلافات کی بنا پر آبائی علاقہ کو چھوڑا اور علاقہ ناڑواد میں مقیم ہو گئے۔ ان کے ایک فرزند تھے سید عبدالمنان شاہ صاحب، جو جوانی میں جنہوں نے بیعت کی اور احمدی ہوئے، بلکہ بچپن میں ہی انہوں نے احمدیت قبول کر لی تھی اور پیری مریدی کو احمدیت پر قربان کر دیا تھا۔ انتہائی عاجزی اور انکساری سے زندگی گزاری انہوں نے۔ تاریخ احمدیت جموں اور کشمیر میں مکرم عبدالحی شاہ صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ مکرم سید عبدالحی صاحب شاہد 1941 میں قادیان آئے اور 1945 میں اسلام کے لیے زندگی وقف کر کے مدرسہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ تقسیم ملک کے بعد 1949 میں احمد نگر ضلع جھنگ میں دوبارہ جامعہ احمدیہ میں آئے۔ 1953 میں مولوی فاضل پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں اول قرار پائے۔ 1955 میں جامعۃ المبشرین سے شاہد پاس کیا، بعد میں ایم اے عربی بھی امتیاز کے ساتھ پاس کیا اور بڑے تحقیقی کام سر انجام دیتے رہے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی ایک لمبا عرصہ ان کو خدمت کا موقع ملا۔ ماہنامہ انصار اللہ کے اور مجلہ جامعہ کے مدیر رہے 2-3 سال۔ پرنٹر خالد و تشیز الاذہان بھی رہے تقریباً 12-13 سال۔ ضیاء الاسلام پریس کے مینیجر اور پرنٹر رہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر الشرکت الاسلامیہ رہے۔ صدر بورڈ الفضل تھے۔ پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر MTA پاکستان تھے۔ ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن تھے، طاہر فاؤنڈیشن تھے، ناظر اشاعت تھے اور متعدد کمیٹیوں کے ممبر رہے ہیں یہ۔
قائم مقام ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی کے فرائض کی بھی ان کو توفیق ملی۔ کشمیری زبان میں ترجمہ قرآن کی نظر ثانی کی توفیق پائی۔ بطور ناظر اشاعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا سیٹ روحانی خزائن کی کتابت اور پھر جدید کمپیوٹرائز ایڈیشن کی تیاری اور نگرانی فرمائی۔ متعدد کتب کے انڈیکس بنائے اور پیش لفظ و تعارف لکھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ترجمۃ القرآن کے حوالے سے بھی بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے لیکچرز پر مشتمل کتاب ہومیوپیتھی کی تیاری میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ بڑے صاحب الرائے، سادہ مزاج، شریف النفس، معاملہ فہم، حلیم الطبع، مدبر، کم گو اور ہمیشہ نپی تلی بات کرنے والے تھے۔ ٹھوس علمی پس منظر کی وجہ سے ہر معاملے کی خوب گہرائی سے تحقیق کرتے تھے اور اپنی پختہ رائے سے نوازتے۔ خلفائے سلسلہ کی طرف سے موصول ہونے والے علمی موضوعات کی تحقیق اور حوالہ جات کی تخریج و تکمیل کو اول وقت میں انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کتب کی تیاری، طباعت، اشاعت تک کے مراحل میں اپنے عملے کی رہنمائی کرتے اور بڑے گہرے مشورے دیتے۔ آپ کے کاموں کا ایک میں یہ چند اہم باتیں تھیں۔ پھر ناظر اشاعت کو پرنٹنگ کا بھی تجربہ ہونا چاہیے، اور جو جیسا کہ پرنٹر اور پبلشر الفضل تھے، دوسرے رسالوں میں تھے، ان کو پرنٹنگ کے کاغذ کو چیک کرنے کی بڑی مہارت تھی۔ پریس مشینری کی ایک ایک چیز، ان کی قسمیں، ٹیکنیکل معلومات ازبر ہوتی تھیں آپ کو۔ اسی طرح کتاب کی اشاعت ہو یا اخبارات کی طباعت، ہر معاملے میں بڑی معین اور ٹھوس رہنمائی فرماتے۔ پھر عبدالعلی شاہ صاحب کے بارے میں الفضل کی میں 21 نمبر کو لکھا گیا ہے کہ اپریل 1945 میں زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن عہد وقف زندگی کا فارم 11 نومبر 1950 کو پر کیا، اور جیسا پہلے بتایا کہ مڈل تک تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ میں داخلہ لیا۔ داخلے کے دوران جامعہ کی تعلیم کے دوران میٹرک کا امتحان یونیورسٹی میں 6ٹھی پوزیشن حاصل کر کے پاس کیا۔ جامعہ میں بھی ہر سال اللہ کے فضل سے پہلی پوزیشن لیتے رہے۔ اسی طرح مولوی فاضل کے امتحان میں صوبہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انیس سو 56 فروری میں ان کی پہلی تقرری ہوئی اور مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 29 جون 1982 کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے آپ کو ناظر اشاعت مقرر فرمایا، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے علمی نکات سے مزین درس القرآن میں حوالہ جات کی تخریج کے ذریعے معاونت کا شرف حاصل کیا۔ روزانہ رات 3 بجے تک اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے یہ کام سر انجام دیا۔ جب تک جملہ معمول کر کے فیکس نہ کر دیتے تھے لندن، آرام نہیں کرتے تھے۔ خطبات وغیرہ کے لیے بھی علمی معاونت کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ترجمہ قرآن کی اور ہومیوپیتھی کی کتاب جو تھی، اس کی تدوین ٹیم کے ممبر تھے۔ اس سلسلہ میں اپنے مفوضہ کاموں کو بہت خوش اسلوبی سے مکمل کیا۔ تراجم قرآن منصوبے کے تحت قرآن کریم کے پنجابی، سندھی، پشتو اور سرائکی زبانوں میں تراجم کی تکمیل و اشاعت کی توفیق ملی۔ خلیفۃ المسیح رابع نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے جب دفعہ فرمایا تھا 26 ستمبر 1997 میں خطبہ جمعہ میں کہ سید عبدالحی صاحب میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی معین بات سمجھا دی جائے
خواہ وہ ذاتی علم نہ بھی رکھتے ہوں، ذاتی علم والوں کی تلاش کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو میں نے کسی کتاب کے متعلق ہدایت کی ہو اور بعین ہی وہی چیز انہوں نے تیار نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گہری فراست حاصل ہے، بہت باریک بینی سے چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر اب جب 2008 میں نے ان کو کہا کہ روحانی خزائن کے کمپیوٹرائز اشاعت ہونی چاہیے، پرنٹنگ ہونی چاہیے، تو اس کو بھی بڑی محنت سے انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا۔ اس سیٹ کا جو نیا سیٹ چھپا ہے کمپیوٹرائز، اس کی بہت سی خصوصیات کے علاوہ آپ نے عبدالعلی شاہ صاحب نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ یہ ایڈیشن روحانی خزائن کے سابقہ ایڈیشن کے صفحات کے عین مطابق رہے، تاکہ جماعتی لٹریچر میں گزشتہ نصف صدی سے آنے والے جو حوالہ جات کی ہیں ان کی تلاش میں سہولت رہے۔ اس کے علاوہ اس سیٹ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض مضامین، عربی نظمیں وغیرہ جو کسی وجہ سے پہلے نہیں شائع ہو سکی تھیں، وہ بھی اس میں شامل کی گئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا اردو زبان میں جو قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوا ہے، اس کے آغاز میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اظہار تشکر کے عنوان سے تحت تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا جو یہ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تیاری میں میرے ساتھ یہاں لندن سے علماء کی ایک ٹیم نے مسلسل کام کیا ہے۔ اسی طرح مرکز سلسلہ ربوہ میں بھی علماء کی ایک ٹیم مکرم سید عبدالعلی شاہ صاحب ناظر اشاعت کی قیادت میں ترجمہ پر نظر ثانی کر کے قیمتی مشوروں اور آراء سے میری معاونت کرتی رہی ہے۔ ان سب کی اگر اجتماعی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو مجھے اکیلے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنے 1997 کے خط میں فرمایا کہ محضر نامہ جو شائع ہوا تھا، جو اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، محضر نامہ بہت اچھا شائع ہو گیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت محنت اور سلیقے سے کام کرتے ہیں۔ پھر ایک خط میں حضرت المسیح رابع نے شاہ صاحب کو لکھا کہ آپ کی مرسلہ رپورٹ تاریخ فلاں کو موصول ہوئی، ماشاءاللہ بڑا بھرپور کام کر رہے ہیں اور بہت پروڈکٹیو ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ واحد ناظر ہیں کہ جنہیں مفوضہ کاموں کے لیے کبھی یاد دہانی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ مزید وبارک۔ اللہ تعالیٰ، یہ آگے پھر خط ہے، کافی لمبی سے دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان تمام تعریفی کلمات نے ان میں مزید عاجزی پیدا کی اور محنت کی طرف مزید توجہ پیدا ہوئی۔ یہ نہیں کہ تعریفی کلمات ہو گئے ہیں تو پھر کام میں کمی آ جائے۔ حضرت مسیح رابع کے زمانے میں پاکستان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ملفوظات کی جلدیں ہیں ان کو 10 سے 5 میں تبدیل کیا گیا، اور ان جلدوں میں موجود تمام قرآنی آیات قرآن کریم کے حوالہ جات درج کیے گئے، حسب ضرورت نئے عناوین قائم کیے۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں مضامین، آیات قرآنی، اسماء اور مقامات کے انڈیکس نئے سرے سے مرتب کیے گئے۔ لیکن اب پچھلے سال، اسی سال بلکہ جلسے میں جب آئے، جب میں نے ان کو کہا کہ 5 جلدوں کے بجائے دوبارہ 10 جلدوں میں اس کو بدل دیں اور وہاں بھی اسی طرح پرنٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے، انہوں نے ہلکا سا بھی یہ اظہار نہیں کیا کہ اتنی محنت کر کے ہم نے اس کو 5 جلدوں میں سمیٹا ہے اور اس طرح انڈیکس بنائے ہیں تو دوبارہ اس کو پھیلانے میں کچھ دقت ہوگی۔ فوراً بغیر کسی
ہلکے سے بھی اظہار کے فوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو 10 جلدوں میں دوبارہ شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں چھوٹا والیوم ہو جائے تو پڑھنے میں ذرا آسانی رہتی ہے۔ ملفوظات وہ کتابیں ہیں جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، آدمی کو ہر وقت ساتھ سفر میں چلتے ہوئے لیٹے ہوئے کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ چھوٹی جلد میں میرے خیال سے زیادہ فائدہ رہتا ہے، آسانی رہتی ہے پڑھنے میں بنسبت بھاری جلد کے۔ تو بہرحال اس پہ فوراً انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی تفسیر کبیر مشتمل علوم و معارف کا بیش بہا اور نایاب خزانہ جو ہے، اس کی بہت مختلف جلدیں ہیں، ان کی بھی 10 جلدوں کے ایک سیٹ کی شکل میں جو شائع ہے، انہوں نے پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی اس کی انڈیکس بنا دی ہے، جس میں اسماء ہیں، جغرافیائی مقامات ہیں، حل لغات کے مکمل انڈیکس ہیں۔ مختلف کمیٹیوں کے انجمن کے ممبر رہے آپ، مشاورتی پینل، شعبہ تاریخ احمدیت، مجلس افتاء، خلافت لائبریری کمیٹی، منصوبہ بندی کمیٹی، آڈیو ویڈیو کیسٹس کی محفوظ کرنے کی کمیٹی، تبرکات کے محفوظ کرنے کی کمیٹی، 7 سالہ خلافت جوبلی کمیٹی کے ممبر رہے۔ اسی طرح آپ کو اسیر راہ مولا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ الفضل بورڈ کے آپ صدر تھے۔ عبدالعلی شاہ صاحب اپنے ایک ملاقات جو انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے کی، پہلی ملاقات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کی پرروب شخصیت اور شفقت کے تعلق میں یہ بات بھی مجھے یاد آئی ہے کہ جب حضور نے سلسلے کے بعض اہم کام میرے سپرد فرمائے تو پہلی محکمانہ ملاقات میں جب حضور نے خاکسار کو یاد فرمایا تو میں حضور کے سامنے گیا تو میرے ہاتھ فرتے روب سے لرز رہے تھے۔ حضور نے انتہائی ملاطفت سے خاکسار کو فرمایا، نروس ہونے کی کیا بات ہے، کام کو اچھی طرح مجھ سے سمجھ لیا کرو اور اسے پوری محنت سے کرو۔ پھر میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، جس سے میری یہ حالت جاتی رہی۔ حضور اعتماد کرنے میں جلدی نہیں کرتے تھے، اور جب حضور کسی پر اعتماد کر لیتے تھے تو پھر اس کو بھرپور شفقت، رہنمائی اور عفو و درگزر سے نوازتے تھے اور نوازتے ہی چلے جاتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ ایک مقدمے کے سلسلے میں میری گرفتاری کے وارنٹ نکلے۔ وہاں پاکستان میں رسالوں کے ایڈیٹرز اور پرنٹرز وغیرہ پر وارنٹ گرفتاری تو بہت سارے نکلتے رہتے تھے، تو ان پر بھی ان کے بھی وارنٹ گرفتاری نکلے۔ اس خلیفۃ المسیح ثالث کو جو پتہ لگا، آپ نے ان کو بلایا، سعد وکلاء کو بلایا، میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب ہم چلے آئے تو حضور نے اپنے ایک بیٹے کو بھجوایا کہ عبداللہ کو کہو کہ گھبرانا نہیں، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو ان کے بیٹے کے آگے سے یہ مسلم مسلابے کے اس بیٹے کا یہ حوالہ ہے کہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد مجھے بلا کے کہا کہ دیکھو ابھی یہاں سے شاہ صاحب وغیرہ گئے ہیں، ابھی کیس ہے، انہوں نے لاہور یا اسلام آباد جانا تھا، ابھی گئے نہیں ہوں گے، تو ان کو جا کے کہو کہ ان کے جانے کے فوراً بعد پریشانی میں جب میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ میرے پر زبان پر جاری فرمائے کہ کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو، اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ چند دن میں وہ بڑا ایک خوفناک کیس بنایا گیا تھا ان کے خلاف، بڑا سنگین قسم کا کیس تھا، اور سب معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلیفۃ مسیح ثالث کو یہ بتانا، یہ اس بات کی بھی سند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محترم شاہ صاحب کا شمار نیک بندوں میں ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور موقع پر بعد میں ان کو اسیری کیس ہوا ان پر، اور اسیری کا اسیر راہ مولا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع بھی عطا فرمایا۔ یہ ان کا کیس جو پیدا ہوا، جو بنایا گیا ان پر، ایک پمفلیٹ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک مصرع تھا، یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے۔ تو یہ شائع ہوا تو اس پر سیکرٹری لجنہ کی طرف سے رسالے میں شائع ہوا تھا۔ ان کے کاتب محمد ارشد صاحب
اور سید عبداللہ شاہ صاحب پر مقدمہ قائم کر دیا گیا، اور عبداللہ شاہ صاحب اور محمد ارشد صاحب کو کئی روز حوالات میں رکھا گیا اور ان پر مقدمہ کئی ماہ جاری رہا۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں، ان کو ایک مربی صاحب نے لکھا کہ شروع میں الاؤنس بہت تھوڑا ملا کرتا تھا واقف زندگی کو، جس سے گزارا بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ تو اس پر شاہ صاحب کہتے ہیں میرے سسر نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم دنیاوی لحاظ سے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو، اس لیے تم دنیا کی طرف چلے جاؤ، وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے انہیں کہا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے 2 معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ ایک معاہدہ تو یہ شادی کا آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے، اور دوسرا خدا کے ساتھ وقف زندگی کا ہے، عہد ہے۔ اب آپ بتائیں کون سا عہد توڑوں؟ اور پھر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ اگر پہلا عہد قائم رکھتے ہوئے دوسرے عہد کو توڑ دوں تو یہ کس طرح ہوگا؟ یہ تو کس بات کو سن کے سسر ان کے خاموش ہو گئے اور کبھی پھر آئندہ اس موضوع پہ بات نہیں کی۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد مجھے ساری زندگی بے حساب اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو پرانے بزرگوں کی یہ بھی ایک نیک فطرت تھی کہ آپ کے سسر کو وقتی طور پر آپ کی حالت دیکھ کر جو ایک بشری تقاضا بھی ہے خیال بھی آیا، لیکن آپ کے جواب سے بالکل خاموش ہو گئے کہ خدا سے عہد توڑنے کا تو ایک احمدی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور شاہ صاحب کو توکل کا ہی پتہ چلتا ہے، اور اس وقت توکل اور عہد کی پابندی کے جذبات کو خدا تعالیٰ نے بھی پھر ایسا نوازا کہ ساری زندگی کبھی ان کو کہتے ہیں مجھے کبھی تنگی نہیں ہوئی۔ اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک اور جذبات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے اکاؤنٹنٹ بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے ساتھ 15 سال کام کیا ہے، مجھے سوائے ایک واقعہ کے اور کوئی موقع یاد نہیں جب آپ نے کبھی شدید غصے کا اظہار کیا ہو۔ اور ہوا یہ تھا کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر ہم نے ایک دفتر کو کچھ کتابیں محترم شاہ صاحب کو بتائے بغیر دے دی تھیں۔ جب کسی دوست نے محترم شاہ صاحب کو اس امر کے بارے میں بتایا تو شاہ صاحب نے شدید برہمی کا اظہار فرمایا، اور شاہ صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے میں 2 دن تک آپ کے کمرے میں نہیں گیا۔ 2 روز بعد آپ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مسکرائے، اور آپ کے سامنے بسکٹ وغیرہ پڑے ہوئے تھے، وہ آپ نے مجھے دیے۔ ایک اور ان کے مددگار کارکن ہیں، وہ لکھتے ہیں محمد اقبال صاحب کہ 20 سال کے عرصہ ہو گیا ہے، ہمیشہ بیٹوں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک رہا، کارکنان کے ساتھ ہمیشہ بہت پیار اور محبت کا سلوک رہا، اور آپ کا رنگ حد درجہ درویشانہ تھا۔ اگر کسی کارکن کی مدد کرتے تو دوسرے کو اس کا علم بھی نہ ہونے دیتے، اسی طرح اگر اپنا ذاتی کام کرواتے تو باقاعدہ حق ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح اگر کسی کارکن کے بچے کی شادی ہوتی تو جس حد تک مدد کر سکتے تھے آپ کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کی وسعت علمی کے بارے میں عبد المجید عامر صاحب ہمارے جو عربی ڈیسک کے یہاں ہیں لکھتے ہیں کہ جب سے خاکسار نے روحانی خزائن کا ترجمہ شروع کیا ہے ان کے ساتھ تعلق رہا۔ خاکسار کو بعض مشکل مقامات کے حل کے سلسلے میں ان سے رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی۔ محترم شاہ صاحب نے ہر دفعہ خندہ پیشانی سے نہایت محققانہ اور عالمانہ رنگ میں بر وقت رہنمائی فرمائی۔ خاکسار کے استفسارات پر ان کا جواب ہمیشہ بہت مدلل اور تسلی بخش، اور سوال کے تمام جوانب پر، ہر پہلو پر پوری طرح محیط اور ساتھ ہی شفقت اور اخلاق عالیہ کی چاشنی سے پر ہوا کرتا تھا۔ اگر خاکسار کوئی تجویز پیش کرتا تو بڑی خندہ پیشانی سے اسے قبول فرماتے۔ ان کی شفقتوں کا یہ سلسلہ تا دم آخر جاری رہا۔ مبشر اعاز صاحب لکھتے ہیں کہ جامعہ کی سالانہ کھیلوں پر تقسیم علامات کے لیے بعض خصوصی مہمان بلائے جایا کرتے تھے سلسلہ کے بزرگوں میں سے۔ ایک سال جن بزرگ کے سلسلہ کو بلایا گیا ان کا تعارف کراتے ہوئے مکرم پرنسپل صاحب جامعہ احمدیہ نے فرمایا کہ کام کرنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تالی بھی جاتے رہتے ہیں،
یعنی اپنے کاموں کو مشہور کرتے رہتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے تالی بجا رہے ہوتے ہیں اور کام وام کچھ نہیں کر رہے ہوتے، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے کام کرتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے کام کو کوئی دیکھے اور ان کی واہ واہ ہو۔ آج ایسے ہی خادم سلسلہ ہمارے مہمان ہیں، یعنی سید عبدالحی شاہ صاحب۔ تو یہ 100% درست بات ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے، بڑی خاموشی سے کام کرتے چلے جاتے تھے۔ بیمار تھے، پاؤں سوجے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کو پوچھا بھی کہ آپ کو پاؤں سوجے ہوتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو کبھی احساس نہیں ہوا کام کرتے وقت، پھر میں کام اتنا جت جاتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے۔ بہت کم بولتے تھے، انجمن کے اجلاسوں میں میں نے دیکھا ہے، لیکن جب بولتے تھے تو بڑی ٹھوس صاحب رائے ہوتی تھی۔ پھر مبشر اعظم بھی لکھتے ہیں کہ خاکسار کو جب ان کے کچھ قریب ہونے کا موقع ملا اور پھر کچھ عرصہ ان کے نائب کے طور پر کام کرنے کا بھی موقع ملا تو انہیں واقعی ایسا ہی پایا، خاموش طبع، درویش صفت، انتھک محنت کرنے کے ساتھ اور بھی بے شمار خوبیوں کا مالک پایا۔ دفتر آتے ہی کام کو گویا جت جاتے تھے۔ پنجابی میں محاورہ ہے، سر سٹ کے کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ دفتری خطوط سے لے کر روحانی خزائن اور قرآن مجید کی پروف ریڈنگ کا کام خود کرتے، اور پھر اس خادم اور قابل رشک اور تقلید خادم سلسلہ کو کچھ پتہ نہ چلتا کہ کب چھٹی ہوئی ہے اور لوگ جا بھی چکے ہیں۔ کام کرتے کرتے پاؤں سوج جایا کرتے، لیکن یہ اللہ کا بندہ کام کام اور بس کام کرتا رہتا، بے غرض اور بے نفس اور ایک درویش صفت انسان تھے۔ بہت قریب سے خاکسار کو دیکھنے کا موقع ملا۔ دکھاوا اور نمود و نمائش تو چھو کر بھی نہیں گزری، حلیمی اور چشم پوشی انتہا کی تھی۔ سلسلے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور ماخذ تھے، باوجود کثرت کار کے ہنسمکھ تھے، درویش طبع اور عجز و انکسار کے پتلے تھے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ سلسلے کے پیسے کو بہت احتیاط اور سوچ سمجھ کر، بلکہ کئی دفعہ سوچ کر خرچ کرتے تھے۔ بہت احساس تھا کہ سلسلے کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ اپنے کارکنان کے ساتھ ہمدردی اور ستاری اور حلیمی کا بہت زیادہ مادہ تھا۔ لمبا عرصہ بیمار رہے، لیکن بیماری کو اپنے کام میں روک نہیں بننے دیا۔ پھر ایک اور صاحب لکھتے ہیں، ان کے مربی صاحب، کہ ذات میں انا اور کبر کا ادنا سا بھی شائبہ نہ تھا، اور حقیقی طور پر ایک بے نفس، درویش صفت اور فرشتہ سیرت انسان تھے۔ ایک اور مربی صاحب لکھتے ہیں کہ جب روحانی خزائن کا کام ہو رہا تھا، اس وقت اس عاجز کو ایک واقعہ سے پتہ چلا کہ آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر کس قدر یقین ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ہنری مارٹن کلارک والے مقدمے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر جگہ ڈگلس لکھا ہے جج کا نام، لیکن روحانی خزائن جلد 15 کتاب تریاق القلوب صفحہ 349 میں جج کا نام JR ڈریمنڈ اور جگہ کا نام پٹھان کوٹ لکھا ہے۔ اس کام کے لیے ریسرچ سیل اور تاریخی احمدیت والوں کو بھی لکھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دونوں کی رائے یکساں تھی کہ صاحب کتابت ہے، لیکن مکرم شاہ صاحب کی رائے یہ تھی کہ اتنی بڑی صاحب نہیں ہو سکتی، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی حاشیہ نہ دیا اور اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ لیکن جب روحانی خزائن جلد 18 میں نزول المسیح کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو وہاں صفحہ 578 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، عبدالحمید دوبارہ 1.5 سال بعد پکڑا گیا تو اس سے وہی بات دوبارہ پوچھی گئی، تو اپنے بیان پر قائم رہا کہ میں نے عیسائیوں کے سکھلانے پر کہا تھا۔ یعنی دوسری دفعہ جب پکڑا گیا تو اس وقت جج دوسرا تھا، جس کا وہ نام تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا، نہ کہ پہلی دفعہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کبھی بے چین نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ اپنے کارکنان کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے والے تھے۔ خلافت لائبریری ربا کے لائبریرین صاحب لکھتے ہیں کہ بہت ہی نافع امناس وجود تھے۔ خاکسار نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے کا کام بہت محنت اور لگن سے کرتے، اپنی بیماری کے باوجود پورا وقت کام کرتے رہتے۔ کچھ ماہ ہمیشہ ان کے پاؤں سوجے رہتے تھے، ان کو بیماری تھی، تکلیف تھی، دل کی تکلیف بھی تھی۔ لکھتے ہیں کچھ ماہ قبل ایک کام لندن سے آیا تھا، براہین احمدیہ کے ایڈیشن چیک کرنے تھے، مختلف ایڈیشنز
جو تھے ان کو چیک کرنے کے لیے میں نے ایک کام سپرد کیا تھا. تو محترم شاہ صاحب نے خاکسار کو پیغام بھیجا ہے ان کو, لائبریرین صاحب کو, کہ جتنے ایڈیشن براہین احمدیہ کے تھے اکٹھے کر کے ایک کارٹن میں ڈال کر اکٹھے کر لیں. تو کہتے ہیں میں نے سب ایڈیشن اکٹھے کر کے ایک کارٹن میں ڈال لیے اور پوچھا کہ چیک کروانے کے لیے لے آؤں. تو کہنے لگے کیوں تکلیف کرتے ہو, میں خود آ جاتا ہوں. اور اس کے باوجود کہ چلنا مشکل تھا, لائبریری خود تشریف لائے اور براہین احمدیہ کے سارے ایڈیشن چیک کیے. کہنے لگے کہ ایڈیشن میں پرانے ایڈیشن میں سے کوئی ضائع نہ ہو جائے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آ کر خود چیک کر لوں, اور خود کئی گھنٹے لگا کر چیک کیے. ہمارے عربی ڈیسک کے محمد احمد نعیم صاحب لکھتے ہیں کہ تفسیر کبیر کا تفصیلی انڈیکس تیار کرنا جب کمپیوٹر بھی نہیں ہوتا تھا, بہت محنت طلب اور باریک بینی کا متقاضی تھا, جو آپ نے بڑی محنت سے تیار کیا. پھر آپ کی انکساری یہ ہے, موجودہ روحانی خزائن میں کئی ایک پرنٹنگ کی غلطیاں رہ گئی ہیں, اور ترجمے کے دوران جب بھی ان سے رابطہ کیا انہوں نے جہاں غلطی تھی بڑے حوصلے سے اعتراف کیا, اور جہاں کوئی وضاحت ہو سکتی تھی مناسب وضاحت کی, اور بہت جلد ایسے استفسارات کا جواب موصول ہو جاتا تھا. بڑی محنت سے انہوں نے پروف ریڈنگ بھی کی تھی, لیکن غلطیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں بشری تقاضے کے تحت. لیکن اس کا ان کو صدمہ بھی بڑا تھا کہ اتنا خوبصورت پرنٹ چھایا ہوا ہے, اس میں غلطیاں نہیں رہنی چاہیے تھیں. ہمارے ایک مربی سلسلہ کلیم احمد طاہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 11 سالوں میں آپ کو ہمیشہ کام میں ہی مصروف پایا. بہت ہی خاموش خدمت گزار تھے اور ہر کام بہت محنت اور ذمہ داری سے کرتے تھے. حیرت ہوتی تھی کہ اس عمر میں بھی ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں, اور پھر دفتر ٹائم کے بعد شام کو عربک بورڈ کے اجلاسات میں شامل ہوتے. آپ نے روحانی خزائن کے کام کے دوران ہر کتاب کا ایک پروف خود لفظاً پڑھا ہے. اور اس کے بہت علمی آدمی تھے اور بڑی محنت کرنے والے واقف زندگی تھے. اپنے پرانے مبلغین کو بتایا کرتے تھے کہ صدر انجمن احمدیہ کا میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب بہت سادگی تھی, اور کفایت چاری کی وجہ سے بہت سی سہولتیں جو غیر ضروری سمجھی جاتی تھیں وہ نہیں ہوتی تھیں. اور پرانے دفتر کی چھت کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ اب تو ہر جگہ بجلی کے پنکھے چل رہے ہیں, یہاں ایک پائپ لگا ہوا ہے جو اس پہ ایک پنکھا ہوتا تھا جس کے ساتھ رسی ہوتی تھی, جب ضرورت ہوتی ہوا کی تو اس رسی ہلا لیا کرتے تھے. کوئی بجلی نہیں تھی, کوئی کچھ سہولت نہیں تھی. بتایا انہوں نے کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مقبوضہ کشمیر کے کسی علاقے میں ان کو ایک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. راولپنڈی پہنچے جب تو دیکھا کہ کوئی سواری نہیں تھی. اگر کسی سواری کا انتظام کرتے تو دیر ہو جاتی, اور خلیفۃ المسیح کے حکم کی تعمیل کو اول وقت میں کرنے کی غرض سے آپ راولپنڈی سے پیدل ہی روانہ ہو گئے, اور واپسی بھی پیدل کی, اور حضور کا پیغام متعلقہ جگہ بخوبی پہنچا دیا. آپ نے ایک بچی بھی پالی ہوئی تھی جس کا بیاہ کیا مربی کے ساتھ, اور اس کو بچوں کی طرح رکھا, اور ہمیشہ اولاد میں بھی اس کا حال پوچھتے رہتے, اظہار کرتے رہتے, تحفے تحائف بھیجتے تھے. گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا. کبھی اونچی آواز میں ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے ان کو بولتے یا ڈانٹتے سنا. بچوں کی عزت نفس کا بہت خیال کرتے تھے, بہت اعلیٰ انداز میں تربیت کی. زندگی کے ہر عمل میں سادگی کا پہلو نمایاں تھا. خود نمائی سخت ناپسند تھی. ہر عمل میں صبر کی اعلیٰ مثال تھے. کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے تھے, چاہے بیماری ہو یا کوئی اور پریشانی ہو. اس قدر صبر تھا کہ آپ کی والدہ جو مقبوضہ کشمیر میں تھیں, ان کی وفات کی خبر جب بدریہ خط ملی تو بڑے صبر سے ساتھ صدمے کو برداشت کیا, اور کئی دن کسی سے ذکر بھی نہیں کیا. مہمان نوازی بہت زیادہ تھی. کشمیر سے مہمان آیا کرتے تھے جلسہ سلانے پر, تو سارا گھر ان کو دے کر خود سارا اپنے بچوں سمیت ایک اسٹور میں چلے جایا کرتے تھے, اور وقف کے عہد کو نبھانے کی کوشش میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے. آخری وقت تک اس بارے میں متفکر رہے
آخری چند سالوں میں کئی دفعہ اپنے بچوں کے پاس بیرون ملک تشریف لے گئے. ان کے بچوں میں سارے بیٹے ان کے تقریباً باہر ہی ہیں. بڑے بیٹے ان کے احمد یحییٰ صاحب ہیں جو ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. یہ تو جب بچوں کے پاس آتے تھے تو عزیزوں نے اور بچوں نے اصرار کیا کہ یہیں رہ جائیں، تو فرماتے تھے کہ میں نے زندگی وقف کی ہے، کچھ تھوڑا سا وقف نہیں کیا. آپ کے پاؤں کی بہت تکلیف تھی، ہر وقت سوجن رہتی تھی جیسا کہ میں نے بتایا. اس کے باوجود باقاعدہ دفتر جاتے تھے اور اپنے کام میں حرج نہ ہونے دیتے تھے. آخری بیماری میں 5 دفعہ اسپتال گئے، لیکن ہر دفعہ ڈاکٹر سے یہی سوال ہوتا تھا کہ میں دفتر کب جا سکوں گا. وفات سے 2-3 دن پہلے دفتر گئے، وہاں سیدھے بیٹھے کام کر رہے تھے. اس دوران میں ان کو تکلیف ہوئی ہے اور وہاں سے پھر سیدھے اسپتال چلے گئے چیک کے لیے 12 بجے چیک اپ کے لیے. تو ڈاکٹروں نے داخل کر لیا. وہاں بھی دفتر کا کام چیک کیا کرتے تھے، بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی کاغذات لے آتے تھے کارکنان اور کام کرتے رہتے تھے. آخری دن کہا کہ دعا کریں اور اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اور ان کو پتہ لگ گیا تھا ان کے وفات کا وقت قریب ہے. کہنے لگے کہ میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے. ہمیشہ جو بھی یہاں سے فیکس جاتی تھی اپنے ہاتھ سے اس کا جواب دیا کرتے تھے. اب تک آخری بھی خط جو مجھے آیا ان کا وہ بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہو، تو کسی کلرک سے نہیں لکھوایا اور نہ ہی کمپوز کرواتے تھے. اور بڑے خوبصورت آرام سے لکھتے تھے. حالانکہ کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی کانپتے تھے، لیکن پھر بھی بڑی وقت لگا کر لکھا کرتے تھے. دسمبر کو 11:30 بجے دفتر میں رہے. اس کے بعد وفات ہوئی. جیسا بتایا میں نے، آپ کی خواہش یہی تھی کہ آپ کی وفات دفتر میں ہی ہو. ہسپتال میں یہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ روحانی خزائن کی تمام غلطیوں کا کام مکمل کر کے اس فرض سے فارغ ہو جاؤں، لیکن اس بات کی مہلت نہیں ملی. ان مربی سلسلہ جو ہے نظارت اشاعت میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عبدالعلی شاہ صاحب کے ہم زلف نے انہیں بتایا کہ 17 دسمبر کو شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ ان کی اہلیہ آئی ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے ابھی تک ٹکٹ نہیں لیا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی تک نہیں لیا. کچھ وقفے کے بعد دوبارہ شاہ صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہاں میں نے ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور بورڈنگ بھی ہو گئی ہے. جس روز محترم شاہ صاحب کی وفات ہوئی، اس دن صبح 10 بجے قریب یہ بھی ان کے ساتھ ان کے دوست ہسپتال میں شاہ صاحب کی عیادت کے لیے گئے. وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا جو ہم نے کوشش کرنی تھی وہ کر لی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے عمران کو شاہ صاحب نے بلایا اور ہلکا سا کہا کہ فلائٹ آ گئی ہے. اور بیٹے کی سمجھ میں آئی، وہ بات سمجھنے کے لیے قریب ہوا، لیکن اس کے بعد وہ بات ہو گئی، کوئی بات نہ کر سکے. تو یہ خاتمہ سلسلہ آخر دم تک سلسلے کے لیے وقف رہا اور حت المقدور سلسلے کے کام کو ہر دوسری بات پر ترجیح دی. شاہ صاحب نے دینی علم حاصل کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھی تو ان پر عمل بھی کیا، صرف علم ہی حاصل نہیں کیا. جیسا کہ مختلف آپ نے بیان کیا، میں نے بتایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی. جب میں ناظر اعلیٰ تھا تو اس وقت بھی ان کو میں نے کامل اطاعت کرنے والا پایا. ناظر ارشاد تھے اس وقت، اور خلافت کی رضا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی تو شاہ صاحب کو اخلاص اور وفا میں بہت بڑا ہوا پایا، پہلے سے بھی زیادہ. اور یقیناً ہونا یہی چاہیے تھا. خلافت سے ایک تعلق اور ہوتا ہے. بیعت کی روح کو سمجھنے والے اور اپنی تمام تر طاقتوں سے اس کا حق ادا کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور خلیفہ وقت کو، خلافت احمدیہ کو ہمیشہ ایسے جانثار اور خدمت کرنے والے سلطان نصیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا. اس کے ساتھ ہی چند جنازے اور بھی ہیں. پہلا ہے امتیاز بیگم صاحبہ کا، جو محترم مولانا منور احمد صاحب، محمد منور صاحب مرحوم، جو ایسٹ افریقہ میں مبلغ رہے ہیں، ان کی اہلیہ تھیں. 15 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1936 میں آپ پیدا ہوئی تھیں
اور 24 نومبر 1952 کو ان کی شادی ہوئی تھی مولانا محمد منور صاحب سے. آپ مولوی صاحب کی دوسری اہلیہ تھیں، اور شادی کے وقت سے لے کے جب تک مولوی محمد منور صاحب ریٹائر ہوئے ہو کے میدان عمل سے واپس آئے، سوائے 3-4 سال کے باقی سارا عرصہ مرحومہ کو اپنے بزرگ واقف زندگی خامد کے ساتھ کینیا، تنزانیہ، فلسطین اور نائجیریا میں خدمت کی توفیق ملی. مولوی محمد منور صاحب نے اپنی کتاب ایک نیک بی بی کی یاد میں اپنی دونوں بیویوں کے آپس کے سلوک کی بہت تعریف فرمائی ہے، اور اس کتاب کی حضرت یونس رابعہ نے بھی بڑی تعریف فرمائی تھی کہ اس طرح رہنا چاہیے. مولانا محمد منور صاحب کی پہلی بیوی کو یہ ہمیشہ، دوسری بیوی جو تھیں جن کی اب وفات ہوئی ہے، یہ آپا کہہ کر بلایا کرتی تھیں. کبھی ان کے لیے صوت یا سوکن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی منفی رویہ اور سلوک روا رکھا. دونوں بیویوں کا آپس میں بڑا ہی اچھا سلوک تھا. دونوں ایک دوسرے کی اولاد کا اتنا خیال رکھا کرتی تھیں کہ لوگ ان کے بچوں سے پوچھا کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے آپ کی حقیقی والدہ کون سی ہیں. دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی مرتبہ اپنی پینشن کی رقم نکلوا کر اور بعض اوقات قرض لے کر بھی دوسروں کی مدد کیا کرتی تھیں. آپ کے بیٹے مبارک احمد طاہر صاحب ہیں جو سیکٹری نصرت جہاں روا ہیں، بڑی یہ بتاتے ہیں کہ بڑی خدمت دین کا شوق رکھنے والی، نڈر، بہادر اور بہت ضرورت مند خاتون تھیں. احمدی اور غیر احمدی سب کی یکساں مدد کیا کرتی تھیں. اس والدہ سے، یہ جو مبارک احمد طاہر صاحب ہیں، یہ پہلی والدہ سے ہیں. اس والدہ سے جو اب فوت ہوئی ہیں اہلیہ مولانا محمد منور صاحب کی، ان سے ان کی بہن ایک بیٹی امت النور طاہرہ صاحبہ ہیں جو عبدالرزاق بٹ صاحب مبلغ سلسلہ کی اہلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی اولادوں میں بھی جاری فرمائے. ایک اگلا جنازہ جو ہے وفات کا اعلان، وہ سسٹر زینب وسیم صاحبہ بن مکرم کمال الدین کالو صاحب آف USA کا ہے، جو 6 دسمبر کو 84 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صدر لجنہ کلیولینڈ کے علاوہ مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی. نہایت نیک اور سلسلہ کا درد رکھنے والی مخلص خاتون تھی، لوکل امریکن تھیں. ان کے میاں اور 2 بیٹے یادگار ہیں. پھر اگلا جنازہ اعلان ہے امت الرحمان صاحبہ کیلگری کا، جن کی 61 سال کی عمر میں کینسر سے وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہایت نیک، نمازوں کی پابند، تہجد گزار، متقی خاتون تھیں. عمرہ کی سعادت ملی. قرآن کریم اور کتب حضرت مسیح علیہ السلام سے آپ کو بے حد لگاؤ تھا. مرحومہ موسیہ تھیں. اگلا جو ہیں وفات یافتہ وہ ہیں سیدہ وسیمہ بیگم صاحبہ، جو بنت حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب مرحوم، امریکہ سے ہیں. یہ حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب حضرت یونس رابعہ کے سب سے بڑے ماموں تھے. یہ ان کی بڑی بیٹی ہیں. 84 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں. ہر خطبے کے بعد میرے فون بھی ان کا آیا کرتا تھا، اور مجھے بھی خاص طور پہ دعا کے لیے کہنا، اپنے بچوں کے لیے کہنا کہ صحیح راستے پہ قائم رہیں. ان کے بیٹے ندیم فیضی صاحب امریکہ کی ایک جماعت کے صدر جماعت بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور نیکیاں بچوں میں قائم رکھے. اگلا جنازہ ہے میاں عبدالقیوم صاحب کا، جو مکرم میاں وزیر محمد صاحب مرحوم کوئٹہ کا ہے. یہ 6 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی 88 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان کو والہانہ عشق تھا، خلافت سے بڑا تعلق تھا. ان کا نکاح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، اور وکیل کے فرائض بھی حضرت مسلم موعود نے خود انجام دیے تھے. محمد مصطفیٰ صاحب حلقہ اورنگی ٹاؤن کراچی کے ہیں.
27 ستمبر کو ان کی وفات ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1971 میں احمدیت قبول کی تھی. خاندان میں اکیلے احمدی تھے. احمدی ہونے پر آپ کو بہت سے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بھائیوں نے گاؤں والوں کے سامنے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا. احمدیت قبول کرنے سے قبل آپ کا شمار بھی احمدیت کے شدید معاندین میں ہوتا تھا، مگر احمدی ہونے کے بعد آپ کی کایا پلٹ گئی اور جماعت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اخلاص اور وفا کا تعلق رکھا. آپ کو اپنے حلقے میں بطور سیکریٹری تعلیم القرآن، مربی اطفال، سیکریٹری دعوت اللہ اور معلم مقامی کی حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی. بے شمار اطفال، انصار، ناصرات اور لجنہ کو قرآن کریم ناظرہ اور با ترجمہ پڑھایا. قرآن کریم کا بیشتر حصہ حفظ تھا. عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا نوید مصطفیٰ مربی سلسلہ یادگار چھوڑے ہیں. نذیر احمد صاحب چکوال 21 جولائی کو ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے درخواست کی تھی کہ جنازہ غائب پڑھایا جائے. حضرت ملک کرم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے. 1930 میں ان کے والد انہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خدمت کے لیے قادیان چھوڑ گئے، جہاں آپ 17 سال رہ کر بھرپور خدمت سر انجام دیتے رہے. مرحوم وصی تھے، انتہائی مخلص اور بے پناہ خلافت سے عشق کرنے والے تھے. فتح محمد خان صاحب، ان کی 28 نومبر کو وفات ہوئی ہے. بڑے نیک شریف نفس انسان تھے. عثمان گان نے 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. آپ کے بیٹے مکرم حافظ برہان محمد صاحب واقف زندگی جامعہ احمدیہ میں استاد ہیں، اور ایک داماد میر عبدالرشید تبسم صاحب مرحوم ربیع سلسلہ تھے. اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، نیکیوں پر قائم رکھے اور اخلاص و وفا سے جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا، نمازوں کے بعد ان کا نماز جنازہ غائب ان سب کا ادا کیا جائے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.